everyone, assalamu alaikum. Welcome to Sama Podcast. This is Rabia Shahid. آج سما پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم, پاکستان کے مشہور ہیلتھ ایکسپرٹ, ریناؤنڈ اکیڈمک اینڈ گلوبل میڈیکل ہیلتھ ریسرچر. ہی از آلسو دی فارمر کیئر ٹیکر ہیلتھ منسٹر آف دی گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ آلسو دی فارمر وائس چانسلر فار دی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. اسی کے ساتھ ہی از آلسو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان فار سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن اینڈ آلسو دی انٹرنیشنل ایڈوائزر ٹو دی رائل کالج آف فزیشینز لنڈن. السلام علیکم ڈاکٹر جاوید. Thank you so much for sparing your precious time for us. Let's get started with the discussion. First of all, Dr. Javed, we see آج کل بہت سے وائرل انفیکشنز بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں, جس میں there is cold, there is flu, there is norovirus which is known as stomach flu, dengue ہے, fever ہے, malaria ہے, and many more things. So what do you think about these viral infections, and آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے وائرل انفیکشنز جو ہیں بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں, جن کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, وائرسز از پارٹ اینڈ پارسل آف ہیومن ہیبیٹیٹ. تو جن ملکوں میں آبادی زیادہ ہے, we live in congested sort of situation, and especially when there is pollution around you, then the chances of these viral infections increase tremendously. And that is exactly what's happening because we are fast approaching winters now. So we will see upper respiratory tract infections, lower respiratory tract infections. And in case of kids, especially newborns, the commonest cause of death in winters is chest infection due to influenza, parainfluenza, and other viral respiratory syncytial virus and other viral infections. In summer, we lose our children because of gastroenteritis, again mainly viral but also to some extent bacterial, and that is because of not the environmental temperature but pollution, and especially the pollution. Water is so much polluted in Pakistan, and food is so much polluted that the gastroenteritis is always prevalent in Pakistan. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہی سی کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ انفیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی وائرل انفیکشن سے تو آپ کو میڈیسن نہیں لینی چاہیے, لیٹ دا وائرل انفیکشن ہیل آن اٹس اون. سو از دیٹ ٹرو؟ کوئی میڈیسن نہیں لینی چاہیے؟ موسٹلی اٹ از ٹرو. دے آر سیلف لمیٹنگ, بٹ دین دے کین گیٹ کمپلیکیٹڈ. ان پہ سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن کئی دفعہ ہو جاتا ہے, پھر اینٹی بایوٹک بھی لینی پڑتی ہے, اور بہت ساری وائرسز کی ہمیں اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ بھی دینی پڑتی ہے. فار ایگزامپل ہیپیٹائٹس بی, سی, یہ بھی وائرسز ہی ہیں. ہرپیز وائرس ہے, اگین اسکن پہ یا آپ کے جینیٹیلیا پہ یا ویسے ریسپریٹری, تو ان کو اینٹی وائرل دینی پڑتی ہے. اسپیشلی پیپل ہو آر امیون کمپرومائز, جن کی امیونٹی اتنی اچھی نہیں ہے, ایکسٹریمز آف ایج, ویری ویری ینگ چلڈرن اینڈ ویری ایلڈرلی, دے وڈ پروبیبلی ریکوائر in most of the viral infections some antiviral therapy. اچھا, فلو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بہنے دینا چاہیے, کوئی میڈیسن نہیں لینی چاہیے, کوئی سیرپس, کوئی بھی کسی قسم کی جو اینٹی بایوٹک ہوتی ہے نہیں لینی چاہیے. تو کیا اس کو فلو کو اپنے اون پہ ہیل کر دینا چاہیے کہ لائک وی شوڈ ٹیک سم میڈیسنس؟ آف کورس یو کین ٹیک میڈیسن. کو یہ اس میں تو کوئی لاجک نہیں کہ اگر آپ کا ناک بہہ رہا ہے یا آنکھیں بہہ رہی ہیں تو بہتے رہنا چاہیے, بیکاز دین یو آر گوئنگ ٹو کنٹامینیٹ ادرس مور کامنلی. If you feel uncomfortable about it, you feel stuffy about it, you can take any good antihistamine, which is a decongestant. You can take cough syrup if you have cough. If you have pains, aches, you can take paracetamol. The only thing you should avoid taking, especially in children, for aches and pains, is Disprin. Because aspirin has a potential to complicate وائرل انفیکشنز. سرٹنلی وائرل انفیکشنز کے لیے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اینٹی بایوٹک لینا, کیونکہ جیسے آپ نے کہا اس میں ریزسٹنس ڈیولپ ہوگا, اور جب آپ کو وائرل انفیکشن کوئی ہو جائے گا تو وہ پھر اینٹی بایوٹکس نکارا رہے گی آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسے کون سے لوگ ہیں جو جلدی افیکٹ ہوتے ہیں ایسے وائرل انفیکشن سے, جن کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے؟ چھوٹے بچے, کیونکہ ان کے بھی امیونٹی ڈیولپ نہیں ہو جاتی. بوڑھے لوگ جن کی امیونٹی کم ہو چکی ہوتی ہے ود ایج, آپ کے جو امیون سسٹم ہے دیٹ ویئرز آؤٹ. اور اس کے بعد وہ لوگ جن کے ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں, گردے کے ٹرانسپلانٹ یا لیور کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, کیونکہ ان کے ٹرانسپلانٹڈ کڈنی یا لیور یا جو بھی آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اس کو
بچانے کے لیے ہمیں ان کا اپنی امیون سسٹم کو سپریس کرنا پڑتا ہے اسٹیرائڈ سے. پیپل ود ایسٹما اینڈ پیپل ود کرونک برونکائٹس, اسموکرز, دے آل ہیو ویری ویری پور امیونٹی. تو اس لیے یہ ولنریبلٹی ان کو بہت زیادہ ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی ویکسینیشن نہیں کرائی, بہت ساری وائرل انفیکشنز, میزلز ہو گئی, ممپس, ربیلا, ان سب کی اچھی ویکسینز اویلیبل ہیں. اسی طرح فلو کی آپ بات کریں تو جو ایکسٹریمز آف ایجز کے لوگ ہیں, خاص کر جو بوڑھے لوگ ہیں, they can die or succumb to flu or para-influenza or whatever. تو ان کی ویکسینز بھی اویلیبل ہیں جو اکتوبر میں ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ لگا لیں, because it takes about couple of weeks to build up that immunity or response. تو اس لیے جیسے کووڈ بھی ابھی بھی ہے, تو کووڈ بھی سے RNA وائرس, تو اس کے بھی شاٹس اس وقت لگا لینے چاہیے, کیونکہ ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے, اس لیے وی آر پریزیومنگ اٹس ناٹ دیئر, بٹ اٹ از دیئر. آئی سی لاٹ آف کیسز کمنگ ان ونٹرز. اچھا ڈاکٹر جاوید, کہا جا رہا تھا کہ 2024-25 میں کرونا کے مقابل کا ایک ویریئنٹ آئے گا, سو از دیٹ ٹرو؟ آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, کووڈ-19 جو 2019 میں منظر عام پہ آئی, 2 viruses got together in horseshoe bat, چمگادڑ میں, اور وہ میوٹیٹ ہوئیں اور پھر اینیمل سے ہیومن سوئچ ہوا. تو اس کے بعد یہ ریپڈلی ڈیوائڈنگ وائرس ہے, اور جب ریپڈلی ڈیوائڈنگ اس طرح کی وائرس ہوگی تو اس کے بے انتہا ویریئنٹس آتے رہیں گے. 3000 سے زیادہ اس کے ویریئنٹس بھی آئے ہیں. یہ وائرس جو ہے وہ بہت بڑے سائز کی وائرس ہے, تو اور بہت ریپڈلی ڈیوائڈنگ ہے, تو اس لیے اس میں تو ویریئنٹس بھی آتے رہیں گے اور میوٹیشنس بھی آتی رہیں گی, اور یہ ہماری لائف ٹائم کا ایک حصہ رہے گی یہ بھی وائرس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی احتیاط ضروری ہے. اور دیکھیں, یہ وائرسز تو ونٹر میں ظاہر ہے وہ زیادہ ولنریبلٹی ہو جاتی ہے, اور ونٹرز میں ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں یا چھوٹے بچے ہیں, ان کی بہت احتیاط چاہیے. اگر ان کو آپ ایکسپوئر سے بچا لیں اور گھر میں ہیٹرز وغیرہ کا کم استعمال کریں, بیکاز وہ آپ کی ڈرائینس کر دیتے ہیں ہیٹرز جو ہیں, تو آپ کی بلغم بہت تھک ہو جاتی ہے اور وہ چوک ہو جاتے ہیں, نمونیاز ہو جاتے ہیں ان کو. اور دوسرا, آپ کی وینٹیلیشن اچھی ہو, آپ کا ہائیڈریشن اچھی رکھیں. پانی بہت کم پیتے ہیں لوگ ونٹرز میں, تو اس لیے پھر اگین ان کی امیونٹی پانی سے بہت تعلق ہے. اور ویسے بھی بلغم جب گاڑی ہو جائے گی تو اس کو نکالنا مشکل ہو جائے گا, تو اندر پینٹ اپ ہو جائے گی. تو اس لیے الحمدللہ بطور مسلمان ہم سب ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ نصف ایمان ہے صفائی ہماری. تو اگر وہ صفائی ہم اپنی زندگیوں میں رکھیں, پیرنٹس خدارہ سگریٹ نہ پئیں, اگر پینے بہت ہی کوئی اول تو اتنی جہالت ہے کہ بھی پینا ہی پینا ہے, پھر باہر جا کے پئیں, بچوں کے درمیان نہ پئیں, کارپیٹس اوائڈ کریں. ان چیزیں یہ کریں اور اپنی ہائیڈریشن اور نیوٹریشن اچھی رکھیں, تو انشاءاللہ یہ وقت بھی سیفلی گزر جائے گا انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, انہی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ویدر چینجز ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ وائرسز ہمیں اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو اس کے بعد پھر سپلیمنٹس کون کون سے لینے چاہیے, ڈائٹ کیسی رکھنی چاہیے کہ آپ کی امیونٹی اسٹرانگ رہے؟ دیکھیں, سپلیمنٹس کا سچ کوئی رول نہیں ہے خاص. آپ کے باڈی ویٹ کا رول ہے. اگر آپ موٹے ہیں بہت یا تھوڑے بھی موٹے ہیں تو آپ کے چانسز انفیکشن کے بہت بڑھ جاتے ہیں, ایون کینسر کے بھی بڑھ جاتے ہیں, ایون آپ کی شوگر کے بڑھ جاتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو پری ڈسپوز کرتی ہیں انفیکشن سے. اگر آپ اپنے باڈی میس انڈیکس آپ کا یا آپ کا وزن ایک آپ کی رینج میں ہے تو وہ بہت اچھی چیز ہے. اگر وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کریں. اگر آپ کو پھیپھڑے کی بیماری ہے, دمہ وغیرہ ہے, تو اس کے لیے دوائیاں موجود ہیں جو آپ کو روک سکیں گی. اس کے بعد آپ الرجن سے بچیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹ سے, ٹھنڈی ہوا سے, ایکسرسائز سے آپ کو ٹریگر ہوتی ہے کھانسی اور آپ کی چھاتی خراب ہوتی ہے, تو یہ چیزیں اوائڈ کریں. ماسک کوشش کریں آپ پہن کے رکھیں. بہت زیادہ کنجسٹڈ جگہ پہ سینما ہاؤسز اور ایسے جلسے جلوسوں میں اوائڈ کریں, خاص کر وہ لوگ جن کا امیون سسٹم ویک ہے یا جو اسٹیرائڈ لے رہے ہیں کسی بھی وجہ سے.
اور اپنی جو کوموربیڈیٹیز ہیں, جو بیماریاں ہیں, چاہے وہ ہارٹ کی ہے, چاہے وہ فالج ہے, چاہے آپ کے شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے, ان کو کنٹرول میں رکھیں. اس کی ادویات ضرور کھائیں. بلڈ پریشر ہر کسی کا سردیوں میں بڑھ جاتا ہے, کنٹرول سے بہت باہر. دوائی ضرور لیں, بلکہ دوائی بڑھانی پڑے گی آپ کو, اپنے مالج سے بات کر کے اس کو بڑھائیں. وائٹامن ڈی کا تھوڑا رول ہے, اور وہ پاکستان میں تقریباً سب کا ہی کم ہے, اس لیے وائٹامن ڈی لو ڈوز میں لی جا سکتی ہے. ایک کیپسول لے لیں ہفتے میں, ایک یا 2 ہفتوں میں ایک لے لیں, تو اس سے تھوڑی سی میری اپنی تحقیق ہے کہ بہتر آپ کی رسپانس ہو سکتی ہے امیون سسٹم کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ونٹرز آر آلموسٹ ہیئر, اور اسی کے ساتھ ساتھ اسموک بھی آ چکی ہے, تو اسموک سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہی ہوتا ہے, ہم ہر سال دیکھتے ہیں ماسک پہنے, پھر چھٹیاں ہو جاتی ہیں, بچوں کی پڑھائی افیکٹ ہوتی ہے, اسکول کالجز ایوری تھنگ, آفس سے سب بند ہو جاتا ہے. دیکھیں, اسموک کی بہت سارے فیکٹرز ہیں. جو ایک فیکٹر ہے وہ اسٹبل برننگ ہے, کیونکہ ہمارے کاشتکار بھائیوں کو جلدی ہوتی ہے گندم بیجنے کی, اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ اس کا سیزن گزر رہا ہوتا ہے. چاول کاٹتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کی باقیات رہ جاتی ہیں, جس کو ہم اسٹبل کہتے ہیں. آئیڈیلی تو وہ اسٹبلز کو کلیکٹ کریں اور پھر گندم بیج. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ آگ لگا دیتے ہیں, اور اس کی وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے بہت زیادہ اسموک پہ. اب اس کے لیے ہم کہہ دیں انہیں, ان کو اریسٹ کر لیں, ان کو FIR کر دیں کہ جی آپ یہ نہیں کریں, تو وہ کریں کیا؟ آلٹرنیٹیو بھی تو دیں نا. جو آلٹرنیٹیو ہے اس کا ہیپی سیڈر ہے, جو جب میں منسٹر تھا تو ہم نے بہت کام کیا تھا اس پہ, اور انڈیا سے بھی ہم نے کیا تھا, کیونکہ جب ہوا چلتی ہے ساؤتھ ٹو نارتھ تو ہمیں انڈیا والے بھی یہی اسٹبل برننگ ہوتی ہے. وہ امرتسر اور ان کے گرد و نواح کے بھی ادھر آ جاتی ہے جو اسموک ہیں ایز اے پولوٹنٹ, اور وہ جو آپ کی فوگ ہے ان کو کالے رنگ کی اسموک بنا دیتی ہے. تو اس لیے گورنمنٹ یا تو ان کو پرووائڈ کرے ہیپی سیڈرز. ایک ہیپی سیڈر تقریباً کروڑوں روپے کا خرچہ ہے وہ, تو جو گورنمنٹ پرووائڈ کرے, ان سے چارج کر لے تھوڑا سا کرائے پہ, لیکن وہ امپورٹ ہوں ادھر, جو کہ ایک آلٹرنیٹیو ہے ٹو اسٹبل برننگ. جب تک وہ نہیں آتا تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی انڈیویجولی حفاظت ضرور کریں. صبح یا شام کو نہیں نکلیں, ماسک پہن کے رکھیں, بار بار اپنا منہ دھوئیں, وضو 5 وقت ہم کرتے ہیں, آنکھیں دھوئیں اور کلی کریں صاف پانی سے, اور اپنی نیوٹریشن ہائیڈریشن اچھی رکھیں, تو پھر آپ اس پولیوشن کے افیکٹ سے کسی حد تک محفوظ رہیں گے. نہائیں, 2 دفعہ نہائیں, کیونکہ اس میں جلدی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں, اور انفارچونیٹلی اس سے ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں کیونکہ ویزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو ادھر سے موٹر ویز چاہے بند بھی کر دیتے ہیں, لیکن پھر بھی وی سی کہ ویزیبلٹی کم ہوتی ہے, تو اس لیے کوشش کریں کہ غیر ضروری طور پہ سفر نہیں کریں. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب پچھلے 1-1.5 سال سے اور اس سال بھی سنا ہے کہ آرٹیفیشیل رین کرائی جائے گی ٹو کنٹرول اسموک. سو وہ آرٹیفیشیل رین ہیلپ فل ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ وہ اتنی سکسیزفل نہیں ہے. پچھلے سال ہم لوگ جب منسٹر تھے تو ہم نے کرائی تھی بہت تھوڑی. دیکھیں, اس کو آرٹیفیشیل رین کرانے کے لیے جو آپ کلاؤڈس میں سیڈلنگ کرتے ہیں موئسچر کی, آپ اسپرے کرتے ہیں کلاؤڈز میں, کلاؤڈز لو ہونے چاہیے. لو اگر ہیں ہی نہیں کلاؤڈز, اول تو ہمارے کلاؤڈز ہوتے ہی نہیں ہیں, پھر تو کچھ بھی نہیں فائدہ. اگر کلاؤڈز ہیں, لو ہیں, ڈینس ہیں, یس اٹ کین ہیلپ. لیکن اگین یہ بہت ٹیمپریری سارٹ آف ہوگا. جو اصل چیز ہے کہ آپ اسٹبل برننگ کا آلٹرنیٹیو فارمر کو دے دیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فارمر بھی پھر ایسا ہوگا کہ جو کمپلائی نہیں کرے. ان کو پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے, وہ کہاں سے لائیں؟ ہیپی سیڈرز ہیں ہی نہیں ہیں ادھر. تو وہ تو گورنمنٹ اگر امپورٹ کرے اور ان کو بہت تھوڑے کرائے پہ دے دے تو ہاں جی, ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ پھر ہی فائدہ ہوگا. اوکے, کمنگ بیک ٹو دی وائرل انفیکشنز, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی واٹس دا فرسٹ تھنگ ون شوڈ ڈو جب آپ کسی بھی وائرل انفیکشن سے افیکٹ ہوتے ہیں؟ Once you are affected, I think the best thing to do is rest and take lots of water and control your comorbidities. پاکستان میں ہر دوسرے بندے کو بلڈ پریشر ہے, تیسرے بندے کو شوگر ہے, ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں. اور تیسرا یہ ہے کہ
میل جول لوگوں کے ساتھ نہیں کریں, ریسٹرکٹ کر لیں اپنے آپ کو فیملی سے بھی, ورک پلیس سے بھی, گھر سے آپریٹ کر لیں, ورک فرام ہوم کر لیں, کیونکہ آپ پھیلائیں گے اس انفیکشن کو. تو اس لیے اینڈ جسٹ ویٹ اینڈ کیپ لک آفٹر یور سیلف, تو انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز اٹ شوڈ کلیئر آؤٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹلی ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ ڈائٹ موسم کے اکارڈنگلی کیسے چینج کرنی چاہیے؟ دیکھیں وہ آل مائٹی اللہ از دی بیسٹ پلانر آپ کے ڈائٹ پلان کا. جو فریش فروٹس ہوتے ہیں یعنی کہ سٹرس ہوتا ہے, سٹرس از ویری ہائی ود وائٹامن سی, بہت اچھا ہے آپ کے وائرل انفیکشنز کے لیے. ویجیٹیبلز آر ویری گڈ. دی اونلی تھنگ جو ہم خود روک لیتے ہیں, ہم پروموٹ تو بہت کرتے ہیں کہ پانی پئیں, وہ کہتے ہیں جی پیاس ہی نہیں ہے, دے ڈونٹ. اور یہاں پھر سافٹ ڈرنکس لیتے ہیں جس سے ان کا موٹاپا بھی بڑھتا ہے, شوگر بھی خراب ہوتی ہے اور انفیکشن کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے خود ڈیزائن کیا ہے ایک نعمت جس کا نام پانی ہے, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے صاف پانی. لیکن انفارچونیٹلی ادھر صاف پانی کا ملنا بھی ایک مسئلہ ہے. ہم نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو زحمت بنا دیا ہوا ہے بائی کنٹامینیشن, آل فارمز آف کنٹامینیشن. تو اس لیے اس کو ابال کے ٹھنڈا کر کے رکھ کے آپ دوائی سمجھ کے اس کو پئیں, کم از کم 8-10 گلاس روز ضرور پئیں. اس سے آپ کی بہت چیزوں سے, آپ کی پیٹ کی بیماریوں سے آپ بہتر رہیں گے, جلد کی بیماریوں سے بہتر رہیں گے, پھیپھڑے کی بیماری سے بہت بہتر رہیں گے. اس لیے اس کا فائدہ حاصل کریں. اور جو بھی موسمی سبزیاں فروٹ ہیں وہ ضرور لیں. فاسٹ فوڈ سے بچ کے رہیں, خاص کر بچوں کو بچائیں. دے آر فاسٹ کلرز ایز ویل. تو جو اللہ نے نیچر کے قریب ترین ہوں گے سیلڈز اور دیز تھنگس, تو یہ بہت بہتر ہوگا. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو دین اوبیسلی آپ کو کاربوہائیڈریٹس, روٹی اور چپاتی اور چاول کم کرنے چاہیے. بے شک پروٹین زیادہ لیں ونٹر میں, خاص کر چکن, فش, جو وائٹ پروٹین ہے اس کو بھی ڈیپ فرائی کر کے نہیں لیں, گرلڈ لے لیں, برائلڈ لے لیں. اس طریقے سے لیں کہ وہ اپنی نیوٹریشنل ویلیو نہ کھو دے. فش بہت اچھی ہے لیکن ہم فش کو لیتے نہیں ہیں. فش اگر اس کی اسمیل فش جیسی ہو, جہاں وہ ٹیسٹ فش جیسا ہو, ہم پہلے اس پہ پکوڑے لپیٹ کے میدا, پھر اس کو بالکل ڈیپ فرائی کرتے ہیں تاکہ میک شیور کر لیں ہر چیز اس کی نیوٹریشن ویلیو زیرو ہو جائے اور نیگیٹو ہو جائے, پھر کھاتے ہیں. اور وہ بھی نان کے ساتھ. جیپنیز سے سیکھ لیں, وہ را فش کھاتے ہیں. آپ را نہ کھائیں, بالکل لائٹ سی اس کو کر کے تو پھر کھا لیں. تو بہت اس میں اومیگا 3 ہوتا ہے, فیٹی ایسڈ, جو کہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا ان ونٹرز. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید, آپ نے ہمارے ساتھ اتنی اچھی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کیا, اینڈ آئی ہوپ ہماری آڈینس کے لیے بھی یہ انفارمیشن ہیلپ فل رہی ہوگی. اینڈ ڈو فالو دا انسٹرکشنز گیون بائی ڈاکٹر جاوید اکرم. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. بائے بائے.